یہ تقسیم کس طرح ہوتی ہے کہ 5 حصے بنا لیے جاتے ہیں کسی سوسائٹی کے آمدنی اور اثاثوں کے لحاظ سے، یعنی 20-20% کے 5 حصے، اور ان میں پھر آمدنی کے لحاظ سے جو نیچے والے ہیں ان کو لوور کلاس، اور جو اوپر والے ہیں زیادہ والے ہیں ان کو اپر کلاس کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اگر 3 کلاسز بنائے جائیں یہ 5 آمدنی کے لحاظ سے حصے بنا کر، تو سب سے نیچے والے جو 20% اور 20%، 40%، اس کو لوور کلاس میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو درمیان والے 2 حصے ہوں گے 20-20%، یعنی 60% اور 80%، ان کو مڈل کلاس میں کاؤنٹ کیا جائے گا، وہ لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے اوپر والے 20% ہیں وہ اپر کلاس کہلائیں گے۔ پاکستان میں یہ کلاسز کس طرح ہیں، یعنی کہ اب یوں لے لیں کہ اگر 40% لوور کلاس ہے تو اس میں سے پہلی جو سب سے لوور کلاس ہے وہ 20,000 تک انکم والی ہے۔ 20,000 انکم والے لوگ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں، سیکورٹی گارڈ اور عام گھریلو ملازم، ڈومیسٹک سرونٹس، ریڑھی والے، اس طرح کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوور کلاس کے سب سے نچلے اسٹریٹا میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آئیں گے 20,000 سے 40,000 تک آمدنی والے لوگ، یہ بھی لوور کلاس میں شمار ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کون سے پیشوں کے لوگ شامل ہیں کہ نائب قاصد، چوکیدار، اس طرح کی نوکریاں کرنے والے، اور جو ذرا سے مطلب سرکاری لیول پہ بھی اگر وہ کوئی اچھی نوکری کرتے ہیں، یعنی جو نائب قاصد اور چوکیدار وغیرہ، تو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ایک عام آدمی سے جو اتنی آمدنی لے رہا ہے اس سے ذرا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ مڈل کلاس کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو پہلا جو حصہ ہوگا وہ 40,000 سے لے کر تقریباً 4 لاکھ روپے تک آمدنی والے لوگ ہوں گے۔ لوور مڈل کلاس وہ لوگ ہیں جن کا ایک گھر ہے، چاہے وہ کرائے پر ہے، ایک اچھا گھر ہے، اور ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک سرکاری نوکری ہے، مثلا کلریکل نوکری ہے یا کوئی بھی نوکری ہے، اور ٹیچر ہیں، اور یا کوئی پروفیشنل ہے جس نے اپنی نوکری ابھی شروع کی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اور ان لوگوں کا ایک گھر ہوتا ہے چاہے وہ کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، اور فیملی ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے بھی یہ بچا لیتے ہیں، اور ریسٹورنٹ کبھی کبھی کھانا کھانے بھی جاتے ہیں اور تفریح بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مڈل کلاس میں آتی ہے اپر مڈل کلاس۔ اپر مڈل کلاس وہ ہے جس کی آمدنی تقریباً 10 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ 10 لاکھ تک ماہانہ ان کی آمدنی ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ اثاثے بھی ہیں، ان کا ایک اچھا سا گھر ہے، 2 گاڑیاں تقریباً ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ کبھی کبھی بیرون ملک بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اور یہ مطلب یہ کہ جہاں مرضی جا سکتے ہیں آزادی کے ساتھ، اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت سارے پیسے بھی ہوں، کیونکہ یہ رہن سہن کا انداز مڈل کلاس کا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے رہنا پسند کرتے ہیں۔ امریکہ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 70% آبادی کے پاس $1,000 کی بچت نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ یا تو کسی چیز کو بیچیں گے یا قرض لیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ہے کہ جو مڈل کلاس ہے اس کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اس کے پاس کچھ بچت نہیں ہوتی، لیکن وہ زندگی ایک اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپر مڈل کلاس وہ لوگ ہیں جن کا ایک اچھا گھر ہے، ان کے پاس 1-2 گاڑیاں ہیں، اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار بیرون ملک پڑھنے بھی جاتے ہیں یا بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے اپر کلاس۔ اپر کلاس میں پاکستان کی صرف 7% آبادی شامل ہے، اور 7% آبادی یہ وہ ہے جس کی آمدنی 10 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ ہے۔ ان کے پاس بڑے زمینی رقبے ہیں، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ان کے پیٹرول پمپ اور اس طرح کے کاروبار ہیں جن میں سے ان کو وسیع آمدنی حاصل ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر لوگ کوئی کام بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنی جو رقم ہے، ان کے پاس جو دولت ہے، اسی سے مزید آمدنی حاصل کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے، ورکنگ کلاس نہیں ہے بلکہ لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ اپنی دولت کی مدد سے ہی انکم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اپر کلاس، اور اس کی آبادی پاکستان میں تقریباً 7%، یعنی اتنی کم ہے کہ نیگلیجبل ہے، اور زیادہ تر آبادی پاکستان کی لوور کلاس اور مڈل کلاس میں شامل ہے۔ تو آپ اس آبادی میں اپنے آپ کو کس حصے میں شامل سمجھتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کے پاس اس کو ذرا ایکسپلین بھی کریں کہ آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں۔ تھینک یو۔